ہمارے کلاس روم کی سجاوٹ، بناوٹ، اس کی تزئین اچھی ہونی چاہیے۔ آج مشرق سے مغرب تک چلے جائیں، اگر کہیں اچھے کلاس روم پائیں گے بھی تو کلاس روم جدید آلات سے لیس نہیں ہے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے تعلیم و تدریس کے جدید طریقے۔ حقیقت میں موضوع بہت پہلے دیا گیا تھا، لیکن تیاری ناقص ہے اور غیر مرتب باتیں آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور ٹائم بھی 10 منٹ ہے، اور انشاءاللہ وعدہ ہے کہ 10 منٹ سے پہلے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ معزز بھائیوں، تعلیم و تدریس کی فضیلت اور اہمیت سے ہم تمام لوگ واقف ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم صحیح انسان بن سکتے ہیں اور اپنا شمار صحیح انسانیت میں کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم ایک صحیح انسان ہونے کے ساتھ ساتھ صحیح مسلمان بھی بن سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی سعادت اسی تعلیم اور تدریس کے ذریعے ہمیں مل سکتی ہے۔ تعلیم و تدریس کا وظیفہ دنیا کے وظائف میں سب سے بہترین وظیفہ ہے، اور صدقہ جاریہ میں یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے، جس کا ذکر منصوص طریقے سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به، الى آخر الحدیث۔ تعلیم و تدریس کے جدید طریقے سے پہلے ایک اہم چیز کا جاننا اور ایک اہم ماحول کا پیدا کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ چیز، وہ اہم ماحول، بنیادی سہولیت اگر موجود نہیں ہے تو ہر طرح کی باتیں تعلیم و تدریس کے حوالے سے کرنا کارگر نہیں ہو سکتی، بے سود ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ تعلیم و تدریس کے جدید طریقے سے پہلے جس جگہ ہم اپنے بچیوں کو تعلیم و تدریس کے زیور سے آراستہ پیراستہ کریں گے، وہ جگہ پرسکون ہو اور ہر اعتبار سے وہ لائق ہو، مناسب ہو، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے مہیا ہو۔ جیسے کلاس روم، آج مدارس میں سب سے زیادہ جو کمی محسوس کی جا رہی ہے، اکثر مدارس سے مراد میں وہ مدارس لیتا ہوں جو مرکزی حیثیت کے نہیں ہیں، بلکہ جو عام طور پر کھولے جاتے ہیں یا ہیں۔ ان مدارس میں کلاس روم کی تزئین اور کلاس روم کو جس طرح آراستہ اور پیراستہ کیا جانا چاہیے، کلاس روم کے اندر جو سہولیات ہونی چاہیے، جو بنیادی سہولیات ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ اے سی اور فلاں چیز کا انتظام کیجیے، بلکہ جو بنیادی سہولیات ہے، مثال کے طور پر سخت گرمی ہے، اور گرمی میں آپ کے اسکول میں لائٹ بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن 400 روپے 500 روپے یا 2000 1500 روپے کا ایک پنکھا آپ نہیں لگاتے، اور پھر وہاں تعلیم و تدریس کے جدید طریقے پہ آپ سیمینار منعقد کریں، مقالہ پڑھائیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے امکانیت کے مطابق ہمارے کلاس روم کی سجاوٹ، بناوٹ، اس کی تزئین اچھی ہونی چاہیے۔ آج مشرق سے مغرب تک چلے جائیں، اگر کہیں اچھے کلاس روم پائیں گے بھی تو کلاس روم جدید آلات سے لیس نہیں ہے۔ کم سے کم ایک معمولی چیز، ہم کلاس روم کے اندر کچھ فوٹوز وغیرہ، جس مرحلے کی تعلیم ہم دے رہے ہیں
اس مرحلے سے متعلق جو جدید فوٹوز ہیں بچوں کو سکھانے سے متعلق، جو معمولی آپ 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے میں خرید سکتے ہیں، وہ ہمارے کسی بھی کلاس روم کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ سب چیزیں صرف اسکولی نظام میں یا اسکول کے کلاس روم کے اندر ہی ہوتی ہیں، ہمارے یہاں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں ہم پڑھاتے ہیں، قبلہ کے بارے میں ہم پڑھاتے ہیں، مسجد حرام کے بارے میں، مسجد نبوی کے بارے میں، مسجد اقصیٰ کے بارے میں، یا اپنے ملک کے جغرافیائی حالات یا دنیا کے حالات، تاریخ، ہسٹری، لیکن ان تمام چیزوں کو ہم کم پیسے میں، معمولی پیسے میں فوٹو کی شکل میں اپنے کلاس روم کے اندر ڈال سکتے ہیں، سجا سکتے ہیں، لیکن اکثر کلاس روم یا اکثر مدارس کے کلاس روم اس سے عاری ہیں۔ تعلیم و تدریس کے جدید طریقے کو جاننے سے پہلے ایک بات جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر مکتب سے لے کر کے عالمیت فضیلت تک کے ادارے کے اندر جو اساتذہ کی بحالی ہوتی ہے، ان میں سے بیشتر اساتذہ ایسے نہیں ہوتے ہیں جو صحیح معنی میں جس ٹارگٹ اور ہدف کو سامنے رکھ کر کے آپ اساتذہ کی بحالی کرتے ہیں، آپ نے ادارہ کھولا ہے، وہ ان ایسے اساتذہ سے وہ ٹارگٹ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ایک شخص ہمارے یہاں وہ بھی مدرس ہو جاتا ہے جس کو منشی کہا جاتا ہے، جس کو ملا کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آپ پتہ کریں تو کسی بھی معمولی ادارے سے بھی بسا اوقات فارغ نہیں ہوتے ہیں، لیکن چاہے سبب جو بھی ہو، ایسے لوگ آج تک، اس وقت تک، آج کی تاریخ تک ایسے اساتذہ بحال کیے جاتے ہیں جو کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے، خاص کر کے ہماری شیر شاہ آبادی برادری کے اندر۔ شیر شاہ آبادی برادری کے اندر ایک اصول ہے، ضابطہ ہے، قاعدہ کلیہ ہے، اس سے آج تک لوگ نہیں ہٹے ہیں کہ مکتب کی تعلیم و تدریس کے لیے آج بھی اچھے اساتذہ کی بحالی نہیں ہوتی، یا اچھے اساتذہ مکتب میں تعلیم و تدریس کی ذمہ داری یا فریضہ انجام دینا نہیں چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زبان وہیں سے خراب ہوتی ہے اور اخیر تک ہماری زبان خراب رہ جاتی ہے۔ آج بھی علماء اکرام کو آپ دیکھیں جو 5 وقتہ نماز کے امام ہوتے ہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت قرات کس طرح کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد ہی زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم صحیح اور غلط اور لحن جلی اور لحن خفی کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے اساتذہ کی بحالی کریں جو متخصص ہو، جو ٹرینڈ ہو، جو ڈی ایل ایڈ ہوں، جو بی ایڈ ہوں۔ اگر سرکاری طور پر ہمارے اساتذہ پیسے کی وجہ سے، وقت کی وجہ سے یہ سرکاری ڈگریاں حاصل نہیں کر سکتے ہیں، تو جو ہمارے جمعیات ہیں، جو بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ 1 سالہ 2 سالہ کورس تیار کریں اور ہر مرحلہ کے لیے ایسے اساتذہ کی ٹریننگ کرے جس سے وہ اساتذہ اپنے مرحلے میں اچھی طرح ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو تعلیم دے سکے۔ نصاب تعلیم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اختلاف کا سبب ہے۔ مدارس والے اسکولی نظام یا عصری علوم کو قبول کرنا نہیں چاہتے، اور اسکول والے دینی تعلیم کو یا دینی مواد کو قبول کرنا نہیں چاہتے، جبکہ وسط یہی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ مدارس ہو یا اسکول ہو، اگر وہاں مسلمان پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہے، تو وہاں عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم، اور اسی طرح مدارس میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کا ہونا، مشتمل ہونا ضروری ہے۔ مدارس قائم کرنے سے پہلے یا قائم کرتے وقت یا قائم کر لینے کے بعد ہر مرحلہ کا ایک ٹارگٹ اور ایک ہدف ہمیں مقرر کرنا چاہیے بہترین تعلیم و تدریس کے لیے، تاکہ ہم یہ جائزہ لے سکیں کہ جس خاص مقصد کے لیے، ٹارگٹ کے لیے ہم نے ادارہ قائم کیا ہے، یا اس مرحلے کے لیے جو ہم نے مقصد اور ٹارگٹ ہدف بنایا ہے، اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے۔ اگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، تو نہیں ہو پائے، تو پھر اس کے اندر ہمیں
پھر دوبارہ سوچنا اور غور کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اگر یا تو کسی ادارے کا مقصد یا ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے، یا یہ کہ اگر ہوتا بھی ہے تو اس پر بہت زیادہ عمل نہیں ہوتا، اور اگر عمل بھی ہوتا ہے تو پھر جس طرح عمل ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دو چار باتیں میں اصل موضوع پر میں بولنا چاہتا ہوں کہ تعلیم و تدریس کے جدید طریقے میں پہلی چیز یہ ہے کہ تعلیم و تدریس کے جدید طریقوں کی معرفت کے لیے سرکاری و غیر سرکاری تعلیمی کمیٹی کے اہداف و مقاصد کی جانکاری ضروری ہے۔ کچھ ہندوستان کے اندر، کچھ نیشنل طور پر، کچھ انٹرنیشنل طور پر کچھ چیزیں ہیں، کچھ کمیٹیاں ہیں جس کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ ان کمیٹیوں کے اہداف کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، اور الحکمت و ضالۃ المومن کے تحت جہاں سے ہمیں اچھی بات ملے وہاں سے وہ اچھی بات لے لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر NCF ایک تنظیم ہے، نیشنل کریکولم فریم ورک، یہ 2005 میں اس کی بنیاد پڑی۔ اس کریکولم کے ذریعے چند چیزوں پر زور دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اسکول کی زندگی کو باہری زندگی سے جوڑا جاتا ہے۔ بچوں کو آزادی ملنے پر یہ کہا جاتا ہے کہ بڑوں سے تجربات حاصل کریں۔ اسی طرح نظام الاوقات کو اس تنظیم کے ذریعے، NCF کے ذریعے لچیلا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کا ایک نعرہ ہے کہ بچے فیل نہیں ہوتے بلکہ نظام فیل ہوتا ہے۔ اسی طرح ابتدائی تعلیم کا جو ان کا دعویٰ ہے یا ان کا یہ کہ ابتدائی تعلیم کا مادری زبان میں ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور NCP جو 2000 میں قائم ہوئی ہے، نیشنل ایجوکیشن پالیسی، جس کے تحت بچوں کو سیکھنے پر زور دیا جاتا ہے اور بچوں کو چیزیں زبانی یاد کروانے سے زیادہ یا رٹوانے سے زیادہ سیکھنے پر زور دیا جاتا ہے۔ اگر ہم لوگ مدرسین، چاہے ہم اسکول میں پڑھائیں چاہے مدارس میں پڑھائیں، ان نظام کو ہم پڑھتے ہیں اور اس نظام کو سمجھتے ہیں اور اس نظام کے ذریعے جو چیزیں اچھی بیان کی جاتی ہیں ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم جدید طریقے سے، اچھے طریقے سے ہم تعلیم و تدریس کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، تدریس میں تعلیمی وسائل کا انتخاب۔ تعلیمی وسائل کا انتخاب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، میں ابھی آپ کو بہت دور نہیں لے جانا چاہتا، چونکہ جو علاقہ ہے ایک کمزور علاقہ مادی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے ہے، اس لیے میں آپ کو بہت اڑان بھرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں ایسی باتیں کہہ رہا ہوں جو آپ اور ہم کر سکتے ہیں۔ تو تدریس میں تعلیمی وسائل کا انتخاب، کچھ وسائل ایسے ہوتے ہیں اگر آپ نے اس کو انتخاب کیا، اختیار کیا، چاہے وہ سمعی وسائل ہوں، چاہے وہ مرئی وسائل ہوں، چاہے آڈیو ہو، ویڈیو ہو، اس کے ذریعے ہم بہترین انداز میں تعلیم کو بچے اور بچوں کے ذہن تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج ہر کسی کے پاس موبائل ہے۔ ہمارے یہاں جو سب سے بڑی کمی ہے، جس کو میں دیکھ رہا ہوں ہمارے اساتذہ سے لے کر کے بچیوں تک جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ صحیح تلفظ ہم نہیں جانتے۔ جو ہم نے سنا ہے اسی طرح ہم پڑھا رہے ہیں، وہ لفظ ہم کون سا استعمال کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کس طرح ادا کرنا چاہیے، وہ چیزیں ہم معمولی ایک موبائل، جو ہمارے پاس موبائل ہے اس میں ہم کچھ ڈال کر کے، اس کو ویڈیو نکال کر کے یا اس کا آڈیو نکال کر کے ہم اچھی طرح خود سیکھ سکتے ہیں اور بچوں کو اسی طرح ہم سکھا سکتے ہیں، جس میں بہت زیادہ آپ کو پیسے نہیں لگیں گے۔ اسی طرح جدید آلات کے ذریعے تعلیم و تدریس کو مؤثر بنانا، جیسے کمپیوٹر ہے۔ الحمدللہ کمپیوٹر جو ایک زمانے میں ایک بہت بڑی چیز مانی جاتی تھی اور مہنگا تھا، وہ آج سستا ہو گیا ہے اور اس کے ذریعے ہم تعلیم آرام سے دے سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل بورڈ، اسی طرح 3D ویڈیوز کے ذریعے ہم اچھی طرح تعلیم و تربیت دے سکتے ہیں اور یہ جدید طریقے ہم اپنا سکتے ہیں۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ کمپیوٹر کا زمانہ شروع ہوا ایک بہت پہلے،
اور یہ زمانہ ختم ہونے جا رہا ہے، کمپیوٹر کی جگہ دوسری چیزیں، دوسرے آلات لے رہے ہیں، لیکن آج تک ہمارے مدارس میں کمپیوٹر نہیں آیا، یا آیا تو تزئین کے لیے ہے، دکھاوے کے لیے ہے، اور صحیح طور پر بہت کم مدارس ہیں الا ماشاء اللہ جہاں پہ کمپیوٹر کے ذریعے یا کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے۔ رابعاً، آخری بات، دینی مدارس میں وسائل کا استخدام بالکل نہیں ہوتا ہے، وسائل تعلیمیہ کا استخدام بالکل نہیں ہوتا ہے، جبکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مذہب اسلام نے تعلیمی وسائل کا کثرت کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ مذہب اسلام نے تعلیمی وسائل سمجھا کر کے جو زور دیا ہے وہ کسی بھی مذہب نے زور نہیں دیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضو کیا، کر کے دکھایا اور کہا کہ اس طرح وضو کرو۔ پھر ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی اپنے شاگردوں کو، اپنے زمانے کے لوگوں کو وضو کر کے دکھایا اور کہا اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ اس تعلیمی زمانے میں بھی میں نے مسجد نبوی کے اندر دیکھا کہ لوگوں نے، بڑے بڑے علماء نے کہا شیخ سدیس کو کہ آپ مسجد کے اندر ہمیں وضو بنا کر کے سکھا دیجئے تاکہ اس طرح ہم بھی وضو کریں، لیکن یہاں سائل کی بھی کمی ہے اور مسئول کی بھی بہت بڑی کمی ہے۔ مثال کے طور پر خط کھینچنے والی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو مثال سے واضح کرنے کے لیے خط کھینچا اور خط کھینچ کر کے آپ نے بتایا۔ تشبیہ کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ جو مشہور حدیث آپ کی ہے نماز کے سلسلے میں، صلو کما رأیتمونی وصلی، یہ بھی وسائل کی اہمیت پر ہمیں یہ دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح آخری چیز کہ محدثین کے ہاں، روات کے ہاں، ایک محدثین کے ہاں یا مصطلح الحدیث کے اندر ایک مصطلح ہے مسلسل، حدیث مسلسل مکمل، کہ راوی نے روایت کی اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا اس نے بھی اسی طرح کیا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت بیان کرتے وقت داڑھی کو چھوا، داڑھی کو پکڑا، تو وہ اس کے صحابی نے ایسا کیا، پھر تابعی نے، پھر تبع تابعی نے، پھر تو کل ملا کر کے یہ ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں وسائل تعلیم کو آسان بنانا، تعلیم کو سیکھنے سکھانا، اور سب سے اہم چیز ہے تعلیم کا جو اصل مقصد ہے وہ تربیت کا مطلب ہوتا ہے تجربہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے سیکھا ہے اس کو اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں آپ اس کو ڈالیے، اور یہ تمام چیزیں بغیر سمجھے، سیکھے اور اچھی طرح سیکھے آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے معزز بھائیوں کو یہی کہوں گا، جو بھی ذمہ داران ہیں، جو بھی ادارہ چلاتے ہیں، کہ وسائل تعلیم کا آپ استعمال کیجئے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسکول کے لوگ ہی لیب بنائیں، سائنس لیب بنائیں، آپ بھی سائنس لیب بنا سکتے ہیں، آپ بھی بہت کچھ چیزیں سکھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ نماز میں جب ہم بیٹھتے ہیں اور ہمارا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سنت رسول کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ نماز میں تشہد اول اور تشہد ثانی میں بیٹھنے سے متعلق 3 طریقے ہیں۔ ایک کو افتراش کہتے ہیں، جلسہ افتراش، اور ایک کو جلسہ تورک کہتے ہیں، اور ایک کو ایقاع کہتے ہیں۔ ایقاع، یہ 3 طریقے بیٹھنے کے ہیں جو حدیث کے اندر مذکور ہیں اور ہمارا عمل ہے، صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک عمل کرتے ہیں۔ اگر ان 3 چیزوں کا ایک فوٹو میں، ایک پیج میں اگر آپ نے فوٹو نکال کر کے بچوں کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ جلسہ استراحت کا طریقہ ہے، یہ ایقاع کا طریقہ ہے اور یہ تورک کا طریقہ ہے، تو انشاءاللہ معلومات کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ کیفیت بھی بیٹھ جائے گی، اور انشاءاللہ وہ اپنی زندگی میں اور پھر اپنے ساتھ اپنے شاگردوں کو بھی وہ اس طرح بتاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تدریسی و تعلیمی طریقے کے اندر جدت اور نیاپن اور تعلیم و تعلم کے اصل مقصد تک پہنچنے کے لیے جو بھی شرعی اور جائز وسائل ہیں اپنانے، استخدام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh